اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات وعیون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین گرامی قدر، گزشتہ روز آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ روزہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جو دیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ روزہ رکھ کر ہم اپنے دلوں کے حالات کو بدلیں۔ گناہ کر کر کے جو ہمارا دل، جسے عربی کے اندر قلب کہا جاتا ہے، گناہ کر کر کے یہ دل ہمارا قلب سقیم بن چکا ہے۔ اللہ جو اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اس رب نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ عطا کیا کہ اے میرے بندے اپنے قلب سقیم کو قلب سلیم بنا لے۔ قلب سقیم کو قلب سلیم بنا لے۔ کیوں؟ میں نے جس جنت کا تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، اس جنت کے اندر قلب سلیم والے جائیں گے، قلب سقیم والے نہیں جائیں گے۔ قلب سلیم والوں کے لیے اللہ نے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے، اور جس کا دل قلب سلیم بن جائے، اس کے اندر کے خزاں بہار میں بدل جائے گی۔ ہمارے اندر کا جو جہاں ہے نا، وہ خزاں آلودہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بات بات پر غصہ آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تھوڑا سا جھگڑا ہو تو زبان پہ گالی آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا نوجوان گانا سنتے ہوئے بھی اس کے جسم پر رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بد نظری کرتے ہوئے بھی جسم نہیں کانپتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج گناہ کرتے ہوئے بھی ہمیں خوف خدا یاد نہیں رہتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارے اندر کی خزاں میں بہار نہیں آئی۔ یہ روزہ جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے، اس کا مقصد یہی ہے۔ رب کو نہ بھوک کی ضرورت ہے نہ پیاس کی ضرورت ہے۔ رب کو کیا فائدہ کہ اس کے بندے بھوکے اور پیاسے رہیں؟ نہ کوئی روزہ رکھے، رب کی کبریائی میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی، اور سارے کے سارے روزہ رکھ لیں، رب کی کبریائی میں اضافہ نہ ہوگا۔ اے اللہ، تو نے بندے کو پیدا کیوں کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ میں دیکھوں میرے کون سا بندہ اچھا عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے۔ روزہ رکھ کر بھی اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچا سکے تو پھر یاد رکھو روزے کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا۔ روزے کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا۔ ہمارے اندر کی خزاں بہار میں تب بدلے گی جس طرح گزشتہ روز میں نے عرض کیا تھا کہ جب ہمارا روزہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوگا۔ روزہ رکھا ہے، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ روزہ صرف تمہارے پیٹ کا روزہ نہیں ہے، روزہ تیری زبان کا بھی ہے، روزہ تیری آنکھ کا بھی ہے، روزہ تیرے کان کا بھی ہے، روزہ تیرے پاؤں کا بھی ہے، روزہ تیرے سارے جسم کا ہے۔ ہم صرف پیٹ کا روزہ رکھتے ہیں، آنکھ کا روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ ہم پیٹ کا روزہ رکھتے ہیں، کان کا روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ ہم پیٹ کا روزہ رکھتے ہیں، زبان کا روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ یہی ہے ایمان اور احتساب کہ ہماری زبان کا بھی روزہ، کان کا بھی روزہ، ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہو، تاکہ ہمیں روزے کے ثمرات مل سکیں۔ روزے کے ثمرات تب ملیں گے کہ جب ہم ایمان اور احتساب کو سامنے رکھ کر روزہ رکھیں گے۔ میرے دوستو،
وقت انتہائی مختصر ہے، آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہاں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ میں اور آپ ہیں مسافر، ایک پلیٹ فارم پہ رکے ہوئے ہیں، ایک نہ ایک دن کوچ کر جانا ہے۔ اس مختصر سی زندگی کے اندر رب نے جو انعام فرمایا کہ ہمیں یہ رمضان کا مہینہ عطا کر دیا ہے، تو خدا را اس رمضان کو اس طرح گزاریں کہ ہمارے اندر کا جہاں بدل جائے، پھر جا کر روزے کے ثمرات دیکھیں گے، پھر جا کر روزے کے ثمرات ہمیں ملیں گے۔ اگر ویسے ہی چلتے پھرتے سحری کھائی سو گئے، سحری کھائی اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، سحری کھائی وہی لغویات، وہی باتیں۔ 2 دن پہلے ایک نمازی مجھے ملے، کہتے قاری صاحب کیا دکھڑا سنائیں آپ کو؟ لوگ کہتے ہیں یہ مولوی بڑی سخت باتیں کرتا ہے، نہ کریں تو کدھر جائیں، کہاں جائیں؟ بیٹا ہے نمازی، باپ نماز نہیں پڑھتا، کم و بیش آتا ہے، آ کے کہتا ہے قاری صاحب میرے بیٹے کو سمجھائیں، جوان بیٹا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا ماں کے سامنے اونچی آواز سے بولتا ہے، ماں ڈرتی ہے اس سے، گھر جاتا ہے ماں دبک جاتی ہے، گھر جاتا ہے ماں چھپ جاتی ہے۔ میرے بیٹے کو سمجھائیں۔ مجھے آپ خود بتا دیں کہ وہ روزہ انسان کو نجات کیسے دلوائے گا کہ جس نے روزہ بھی رکھا اور اس کے روزہ رکھنے کے باوجود اس کی ماں اس کے شر سے ڈر رہی ہے۔ روزہ رکھا جنت کے لیے، اور جنت کو رب نے رکھا ماں کے قدموں کے نیچے۔ وہ جنت جو تیرے گھر میں بیٹھی ہے وہ ناراض ہے، رب تعالیٰ تجھے جنت کیسے دے گا؟ میرے دوستو، یہ روزے کا پیغام ہے۔ روزہ صرف یہ نہیں کہ بس پیٹ بھر کے سحری کھا لی، پیٹ بھر کے افطاری کر لی، ہم نے کوئی رب پر بڑا احسان کر دیا۔ روزہ انسان کو شعور بخشتا ہے۔ اگر شعور نہیں آیا تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شعور کیا ہے؟ کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو سمجھوں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاروں، پھر جا کر میرا روزہ روزہ بنے گا۔ خدا را اس طرح ہم روزہ رکھنے کی کوشش کریں، پھر جا کر حالات ٹھیک ہوں گے، معاشرہ پرامن ہوگا، ہوائیں رحمت کی چلیں گی، آسمان سے فرشتے مدد کے اتریں گے۔ رب تعالیٰ نے جو اس وقت آسمان کے دروازے کھولے ہوئے ہیں نا، وہ کس کے لیے کھولے ہوئے ہیں؟ وہ اس کے لیے کھولے ہوئے ہیں جو روزے کو روزہ رکھ کر روزے کو روزہ سمجھ کر رکھ رہا ہے، روزے کو روزہ سمجھ کر رکھ رہا ہے۔ یہ وقت گزر جائے گا۔ آج دوسری سحری کھا کر آ چکے، نماز تراویح کے اندر آج تقریباً 4 پارے مکمل ہو جائیں گے۔ تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا، لیکن وہ انسان کامیاب ہے کہ جس نے گزرتے ہوئے لمحات کو قیمتی بنا لیا۔ اگر جس نے رمضان کے اوقات کو قیمتی نہ بنایا تو وہ پھر زندگی بھر اپنے وقت کو قیمتی نہیں بنا سکتا۔ تو ان لمحات کو ہم قیمتی بنائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سامنے رکھ کر ہم ان اوقات کو گزاریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین۔